کر رہا ہوں ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا نہ میرا وعدہ غلط نہ میرا قول غلط نہ میرا قول غلط جو میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا میں نے کہا بھی تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہوا کہ نہیں ہوا کل یہ یتیم بچہ تھا اور جس کی بات سننے کو تیار نہ تھے آج میں نے سارے نبیوں کی سرداری کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا پھر اس تاج کا اعلان میں نے کیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نہامنا تیرے جیسا لال ہو سکتا ہے جو لال کے سر پر تاج سجایا نہ ایسا قیامت کی صبح تک تاج ہو سکتا وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں وعدہ نہیں کیا تھا وہ طائف کی گلیوں میں مار پڑتے ہوئے دیکھ کر خون پہ آنسو نکلتے دیکھ کے وعدہ نہیں کیا تھا پھر اس وعدے کو اللہ نے قرآن میں جتلایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی میرا نبی یہ تھا ہم نے یوں کر دیا یتیم تھے ہم نے سرداری عطا فرما دی اللہ اکبر ڈھونڈ رہے تھے ہدایت کا ہے اللہ کو پا رہے تھے کیا تجھے ملے نہیں ملے عائلا فاغنی میرے حبیبہ وہ عائشہ کا حجرہ ہمیں یاد ہے اے میرا نبی وہ وقت یاد ہے جب پیٹ میں دو پتھر باندھے پھرتا تھا آج کسرا کے خزانے تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیے آج تیرے غلاموں سے میں نے کسرا کی طاقت کو دیر کر دیا لیکن میرے حبیبہ ذرا خیال کرنا اللہ اکبر پہلے اللہ نے شان بیان کیا پھر اس کے بعد اللہ نے ماضی ظاہر کیا پھر مالک کائنات نے مستقبل کے بارے میں کچھ احکامات جاری کر دیے ایک شک لگا دی ایک قانون کے تحت میرا نبی زندگی گزارنا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ دیکھنا میرا حبیب یتیم دروازے پر آوے اس کو دیکھ کر اپنی یتیمی نہ بھول جانا اے میرا حبیب اگر کوئی تیرے دربار میں آ کر جھولی پھیلائے تو اپنے گھر کا فاقہ نہ بھول جانا اگر میں آپ کو یتیم کس یتیم مکہ سے اٹھا کر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج پہنا دوں تو میرا نبی سرداری کا راج بھی دکھانا ہے اور راتوں کو مصلے پہ کھڑے ہو کے مجھ کو دکھانا پہلے نعمت نہیں ملی نعمتوں سے معلوم رکھا 12,000 مرتبہ کے وظیفے پڑے جب اللہ نے نعمتوں کا وارث بنا دیا تو 4 فرض پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے اللہ فرماتا ہے خبردار تو کھوکھلا تیرا وعدہ کھوکھلا تیرا بھرم کھوکھلا کوئی تیرا دماغ نہیں کوئی تیرا دماغ نہیں دکھاتا کچھ اور ہے لگاتا کچھ اور ہے درنگیوں پہ چلے گا کامیابی نہیں ملے گی درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا کچھ تو کر یا بالکل کیٹیگری سے نکل جا باہر اگر لائن میں آتا ہے پھر تیرے پر حالات آئیں گے کہ ہم نے تجھے پہلے نہیں کہا تھا کریم اللہ صاحب نے بھائی صدیق صاحب نے فرمایا مولانا اللہ اکبر سیدھے لودرا سے میں سیدھی طرف بنانا روڈ بنتا ہے ہموار ہے اگر میں پھر بھی جاننے کے باوجود روڈ کے اوپر چلوں گا میرا عزیزوں کھڈوں میں گڑوں میں گاڑی آگے پیچھے جائے گی گاڑی کا نقصان ہوگا تو یہ کہنے مولوی صاحب چلو ٹھیک ہے گاڑی تو آپ کی بنا دیں گے لیکن ہم نے آپ کو کہا بھی تھا کہ یہاں سے آؤ گے ڈیٹ لگ جائے گی اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں تیرا وعدہ کھوکھلا تمہیں میرا وعدہ سچا میں تجھے کہا نہیں تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ حالات آئیں گے میرے قریب آنے میں ہدایت پر استقامت پر میرا قرب لینے میں میرا پیار لینے میں میرے نور کی تجلیوں سے پیدا اٹھانے میں تیرے پہ حالات آئیں گے کبھی بچے بیماری کبھی بچوں کی بھوک کبھی اپنی بھوک کبھی فصلوں کا نقصان کبھی جانوروں کا نقصان کبھی صحت کا نقصان ہم نے تجھے کہا بھی تھا اس کا بھی ساتھ لکھ دیا تھا بیماری کی علامتیں بتا دی تھی تیرے مرض بتلا دیے تھے ساتھ یہ بھی تو کہہ دیا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو میرے بتائے ہوئے دوسرے کے بتائے چلے گا میرا حبیبہ انہیں خوشخبری سنا دے خوشخبری ایسے دنیا کی تکلیفوں والی آنکھ بند کرنا تیرا کام ہے راحتوں والی جنت دکھا دینا میں اللہ کا کام ہے جب تجھے ڈگمگاتا دیکھا جمعہ کا دن ہوتا ہے اب تو اتوار ہے اللہ اکبر مولانا اب تو جمعہ رہ گیا جمعہ کی ساری خوشی چلی گئی
یہی مسجدیں ہوا کرتی تھی، محلے والے اللہ کی قسم رات سے مسجد کی تیاری شروع کرنے کی تیاری شروع کرتے تھے، دیواروں کو جھاڑنا، مائیں گھروں سے گھر مکیوں کے پیکٹ کے پیسے دیا کرتی تھی، اب تو سر میں درد ہوتا ہے اس شروع سے فاشی کے بیٹھ بیٹھتا سر میں درد، خوشبو مجھے میرے نام کو چڑھتی تھی خوشبو۔ خبردار ان چیزوں میں کمی نہ کرنا، اگر تجھے کوئی خوشبو پیش کرے لے لینا، بے شک نہ لگانا، انکار نہ کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی محبوب ہے، آپ کی سنت مبارک ہے۔ اگر تجھے کوئی دو تکیہ پیش کرے، اگر ٹیک لگانے کے لیے کہ یہاں کے بیٹھ جاؤ، بے شک تیری کمر میں درد ہو لیکن قبول کر لینا، اللہ اکبر میرے پیاروں، لیکن کیا کریں؟ اور اگر آپ کو کوئی دودھ پیش کرے، بے شک مزاج میں نہیں آتا ایک ادھا گھونٹ بھر لینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مشروبات میں سے مشروب ہے۔ بھائی صاحب ہمیں تو پتہ کوئی نہیں، تم نے پوچھا ہی کوئی نہیں، تم نے تو وہ پوچھا کہ مولانا 1000 پتی لاکھ پتی کیسے بڑھے گا، وظیفہ بتلا دو۔ میں نے کہا اچھا سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، کل حساب وقت نہیں ہوتا، لکھ کے دیکھو۔ مولوی صاحب کی بلا جانے جب 500 روپے کا نوٹ ڈالو گے کہ کوئی بات نہیں ہے، پور کے بھوک مار دوں گا موبائل کے اوپر، چھو موبائلوں میں بھوکے تک نہیں مارتا پڑے گا۔ ہاں وہ اس چھو کی بات نہیں کروں گا، جس چھو کا کہ مولوی صاحب نے بیان کو رسول سوٹے کھانے نہیں ہماری کمرے ایسی نہیں سوٹے کھا کر کی مزاق پہنچ گئی، اللہ اس کی چھو میں شفا عطا فرمائے۔ فرمایا میں نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مسجد کے اندر کچھ اور باہر کے اندر کچھ اور، مسجد کے اندر بیٹھ رہے ایسے ایمان یقین کی بات کر رہا ہے، ایسا متولی بنا ہوا ہے، اللہ اکبر عبدالرحمن کی تقریب میں ہو کے بھر بھر کے رو رہا ہے، اور باہر جا کے کہہ رہا ہے چھولوں والے چاول ہی پکا لیے مرغی ڈال لیتے ہیں۔ رو رہا تھا وہ دیکھا میں نے پڑھائی اگر مسجد کے دروازے پہ میرے عزیزو اکرام یہ اکرام بھی بڑا زندگی کا ہمارا حصہ بن گیا، پتہ نہیں وہ اکرام ہے، اکرام مسلم تھا جو لوگوں کے دلوں کو مو لیتا تھا، اب تو چاولوں کی تھیلیاں بھی چھوٹ جاتا ہے، یہ کیسا اکرام ہے، جمعے کی نماز کے اندر جوتیاں بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ ناراض نہ ہونا میرے پیاروں، یہاں لگتی ہے گھر کا نقصان ہو، گھر والے کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا نقصان، اللہ کے دین کا نقصان ہو، اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ہم چھوٹے اللہ کے بندے ہیں، اللہ اکبر ہم میو میو چیچی کرنے والے میو میو کرنے والی بلیاں ہی ہیں، لیکن میرے عزیزو آئے جب قرآن کی عظمت پر انگلی اٹھے، ختم نبوت پر انگلی اٹھے، یقین جانو چلو ان سے تو بہتر ہے جو خاموش ہیں، میو میو ہی کر لیتے ہیں، قیامت کے اللہ ہماری میو میو کو قبول فرما لے، ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جہاں مسجد کے اندر جو تیرا مزاج تیرا ایمان، لیکن آپ نے حضرت انزل سے فرمایا تھا ظاہر ہے کوئی بات نہیں، انسان ہے فطرت ہے، لیکن کوشش کرنا ان حالات سے بچنا جو حالت اعتکاف میں ہو۔ اب تو حالت اعتکاف بھی آپ کی میری انجوائمنٹ بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ سن 2006 کے اندر وہ خانقاہ اللہ اکبر کراچی کے اندر اعتکاف کا موقع ملا 5 یا 6 کے اندر، فرمایا روزانہ کپڑے بدلو کوئی پابندی نہیں، روزانہ میرے عزیزو نہاؤ کوئی پابندی نہیں، تقوی اور ہے فتوی اور ہے۔ دروازے کے اوپر ایک سوٹی بوٹی ڈال کے کھڑا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں ہٹا کٹا ہے شرم کر، اگر پھٹے کپڑوں والا آ کے کھڑا ہو جائے گا لوگ کہیں گے نا نا دینے دے، کوئی دیسی گھی کی روٹی بھی دے دے گا، کوئی پروٹھا بھی دے دے گا، کوئی اپنے کیسے سالن بھی دے دے گا۔ اعتکاف اللہ کے آگے اس حالت کے اندر بیٹھو کہ جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، کپڑوں کا محل بھی سے نظر آ رہا ہو، بال بھی میرے بکھرے ہوئے ہو، سر میں تیل بھی کوئی نہ ہو، دو روٹیوں کی بھوک کو ایک کھا کے بیٹھا ہوں، سہری میں کھجوروں سے گزارا ہو رہا ہو، شربت سامنے پڑا ہو، افطاری کے وقت ہاتھ اٹھ جائے، اے اللہ اس وقت میٹھا منہ کروں گا، اے اللہ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ہماری دنیا کا دستور ہے دنیا کو میٹھا کراتی ہے، اللہ تیری طرف سے خوشی کا پیغام آیا کوئی نہیں، مجھے میٹھا منہ کرنے کا حق کوئی نہیں، یا اللہ یا تو اعلان کر دے اور میرے پڑوس
پاس جا کر بیٹھنے والے، یار تو نے مانگا میں نے دے دیا، اللہ پھر مٹھائی بھی اچھی لگتی ہے، میٹھا منہ بھی اچھا لگتا ہے۔ فرمایا او لوگو اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی ہے، کونے میں آ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے آگے، جب ساری بتیاں بند ہو جائیں سو جاؤ، جب پرچیاں لکھ کے دی جا رہی ہیں، مسجد کے وضو خانے پر بیٹھ کے قرآن کھایا جا رہا ہے، امام مؤذن خالی تنگا کہ یا اللہ کا اعتکاف ختم ہوگا ہماری جان چھوٹے گی۔ مؤذن صاحب کہاں تھے؟ حاجی جوید کے گھر گیا تھا، وہ کپڑے استری کروانے گیا تھا، حاجی جوید نے 100 روپے جیب میں ڈالا ہوا ہے، جانا کہ نہیں جانا اس نے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، سیدھی انگلی سے نہیں چلتا، پھٹڑی انگلی سے نکال لوں گا، اگر تم دیندار ہو پیسے نہ نوالو گے اللہ پھر سیدھی کے تمہارے سے دور فرما لے گا۔ اول تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ایک بیٹھ گئے فرض کفایہ ہے، اگر بیٹھو خدا کے واسطے، میں یہاں کے بیٹھا میں کبھی نہیں کروں گا، میں یوں کروں گا، کبھی یوں کروں گا، کبھی ٹانگوں پر کر کے بیٹھوں گا، لوگوں نے کتنا بدتمیز بول لی ہے، اسے سوسائٹی کے اندر بیٹھنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں، اسے محفل میں بیٹھنے کا طریقہ کوئی نہیں، جب اللہ کے گھر کے اندر مدعا پڑا رہوں گا، بے وضو پڑا رہوں گا، انہیں میرے آپ کے سر دیکھوں گا، اللہ فرمائے کہ بیٹھنے کا طریقہ تو کیا، تجھے میرے گھر کے اندر بندے کے کھڑے ہونے کا حق ہی کوئی نہیں، دوڑ یہاں سے۔ تو مسجد کے اندر جب بستر لے کے آیا تھا، اعتکاف کے لیے کر کے آیا تھا، اور یہ تو نے آ کر رو کر مجھے دکھایا تھا اور زبان سے کہا تھا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے پہلے خیال یار ہو جانا۔ اے بے شرما بیٹھا اعتکاف ہے اور ساری رات موبائل کا پیکٹ چلا رہا ہے، خبردار جن انگلیوں سے موبائل کے اوپر نافرمانی کر رہا ہے، اگر ان انگلیوں سے میں اللہ اکبر ان انگلیوں سے میں اگر جان کھینچ لوں، میں تجھے پانی کا گلاس حضور کی افطاری کے لیے حضور کے ہاتھ میں پکڑنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ انسان بن میں نے تجھے ہر ماں بچے کو تیار کرتی ہے۔ جمعے کے دن کی بات کر رہا تھا، میں بھول گیا، اللہ نے مجھے دوبارہ یاد کروا دی۔ جمعے کا دن ہوتا تھا، وہ پوری گلیاں دھلا کرتی تھی، مولوی صاحب لیٹرین میں میں دھوں گا، وضو خانہ میں دھوں گا، اس دن قاری صاحب امام صاحب مجھے ادھر کر خوشبو لگی ہوتی تھی، اللہ اکبر، دینے کے رومال بھی نکلتے تھے، تسبیح بھی نکلتی تھی، معاصر میں کنگھی کیا کرتی تھی، نہلا کے تیل لگا کر کنگھی کر کے آنکھوں میں سرما ڈالا کرتی تھی، اور میرے عزیزوں یہ عورتیں مسجدوں کی چھتوں پر آ کے بیٹھ جاتی تھی، مولوی صاحب قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ میں نے کہا اچھا تم کیسے قرآن سن سکتے ہو؟ ہمیں حکومت ایسی ملی، ہمیں قانون ایسی ملی جس نے قرآن سننے کے ذرائعوں کو ہی بند کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم ساری رات شادی بیاہ کے فنکشن کے اندر گانا چلے کوئی روک تھام نہیں، بدتمیزی نہیں کروں گا، بد اخلاقی نہیں کروں گا، بد زبانی نہیں کروں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ نہ کرے حاصل پور میں، اللہ نہ کرے خیر پور کے اندر ایسا معاملہ ہو جب ناچ گانے ہوتے ہیں، اللہ اوپر بڑے اعلان کرتے ہو، ہاں بھی کوئی اور بھی انتظام ہے، یہ اور بھی انتظام ہے کیا؟ کوئی شب شباب بھی ہے، یہ ہے کیا؟ کیا کوئی میوزک کا پروگرام بھی ہے کیا؟ یہ کون ہے جو ابھی بھی مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے، مسجد کی تعمیر کے لیے 5000 روپے دے دیا ہے، میرے شب شبہ کا انتظام ہے کہ نہیں اور ہے کیا؟ بڑے اعلیٰ قسم کے نوائے ہیں، میں زبان پر میں تہذیب والا لوگ ہوں، میں زبان پر ایسا نام نہیں لوں گا، بڑے اعلیٰ قسم کے آئے ہیں، خیر پور سے آئے ہیں، بیلسی سے آئے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے آئے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو لفظ عورت کو دیکھ کر آپ اختیار کرتے ہو، میں نے حدیث دیکھی، قرآن دیکھی، میں نے فلسفہ دیکھا، فقہ دیکھی، وہ نام مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ عورت تو مجھے 4 روپوں میں نظر آئی، بیٹی کے روپ میں نظر آئی، بہن کے روپ میں نظر آئی، ماں بیوی کے روپ میں نظر آئی، اس کے علاوہ عورت کا نام ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں پھر لگتا ہے شادی میں وہ نہیں ناچ رہی، بہن ناچ رہی ہے، بیٹی ناچ رہی ہے، اللہ کی قسم وہ دیوس ہے۔ پوچھ لو علماء کرام سے، دیوس کو دلوا کہا جاتا ہے جو بھی بیٹیوں کو لا کر غیروں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اللہ کا نبی اسے دلوا کہہ رہا ہے، انسان کی کہہ رہا ہے، ایمان والا نہیں کہہ رہا۔ ایمانداری سے بتاؤ خدا کے واسطے میں پیارو آپ کیا ہاتھ جوڑوں گا، بدتمیزی نہیں کرنا، میں ہوتا حکومت میں سمجھانے والا، میں ہوتا حکومت میں بات رکھنے والا، قانون میرے پاس کوئی نہیں، مرشد میرے پاس کوئی نہیں، اختیار میرے پاس کوئی نہیں، لیکن پیار تو میرے پاس ہے نا جو میں آپ کو پیار سے سمجھا کے چلا جاؤں۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کو پردہ کراؤ، اللہ کے واسطے بیویوں کو پردہ کراؤ، گھر والوں کو پردہ کراؤ، ماؤں کو بھی وہ پردہ کرے۔ اللہ اکبر، ہم نے اس نبی کا قرآن، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نبی پر اللہ نے قرآن اتارا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا محمد تیری زینب کیوں نہ ہو، اے رقیہ کیوں نہ ہو، فاطمہ
کلثوم کیوں نہ ہو، وہ عائشہ جس کی شان میں اللہ نور چھوڑے نور کی آیتیں اتارے، وہ خدیجہ جس کے کردار پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے آئے، خبردار خبردار، جب تک کھلا کھلا چھوٹتی اب اللہ کا قانون آ گیا، محبوب میری زبان سے نافذ کرواؤں گا، ابتدا اپنے گھر سے کرنا، خیر پردہ میں والی سے نہ کرنا، ابتدا اپنے گھر سے کرنا، جا اپنی دھیوں اپنی بیویوں کو کہہ دے اور ان کے ذریعے ساری مومنہ عورتوں کو کہہ دے، خبردار اگر ضرورت کے ساتھ باہر نکلنا، اپنا کردار بھی چھپانا، اپنا چہرہ بھی چھپانا، اگر کردار چہرہ چھپ گیا تو خدا کی رحمت آئے گی، اگر کردار اور چہرہ ظاہر ہو گیا تو صرف خیر پر نہیں پر نہیں، تیرے ننگا ہونے سے، تیرے سر پر دوپٹہ اتارنے سے پورے دنیا کے اوپر خدا کی لعنت آئے گی۔ نہیں بات ماننے جابر صاحب ہم نے تو کل وہ سونے نبی کا پڑھا جو کردار بدلا گیا ہے، امام والو تو کسی کے دروازے بجا کے کنڈی بجایا کرو، سامنے بوئے سے نہ کھلایا کرو، کیا پتا کسی کی بیٹی کسی کی دھی کس حالت میں آوے، اچانک دروازہ کھولے، تیری غیرت والی نہ اس کی غیرت کے اوپر پڑ جائے، خبردار دروازہ بجا کے سچی طرف کھڑا ہو جا، دروازہ بجانا بار بار نہیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ دروازہ بجا، اگر دروازے سے باہر کوئی نہیں آتا بدگمانی نہ کر گیا، کہنا گھر والا گھر پہ نہیں ہوگا، بھائی گھر پہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا، اسی کیا پتا سو رہا ہو، تھکا ہارا ہوا آئے گا، اللہ اکبر، مومن تو اچھے گمان والا ہوتا ہے، بدگمانی والا نہیں ہوتا، لیکن ہائے میری بد نصیبی، ہم کیا کریں، ہمارے ایمان کی بیٹری بڑی کمزور ہے، چارج کرنے والا کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں بدعمالی کی بیٹری اتنی تیز ہے کہ گلی سے نکلنے کی دیر ہے، لوگ آواز لگا کر چارج دیں گے، اپنے ایمان کی بیٹری کو کمزور، اپنے گناہوں کی بیٹری کو پورا کو کروا لے، تو میرے بابو بتاؤ میں جاؤں تو جہاں جاؤں، کس کے ہاتھ پر اپنا حق اور اپنا خون جا کے تلاش کروں؟ عبد الحنان کیا کیا سنا رہے، کیا کیا بدلا رہے، بتا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، اگر میرے کہنے پر عمل کرنا ہے تو مجھے نہیں پتا کیا کرے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، عبد الحنان میں نے اپنے نبی سے کہہ دیا کیا کرنا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کیا نہ کریں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور لوگوں یہ کام شیطان کے قریب لے جائیں گے، جو کام اللہ کا نبی بتا گیا وہ کام رحمان کے قریب لے جائیں گے۔ راستہ تمہیں دے دیا، مرضی تمہاری، اختیارات تمہیں دے دیا، ہر لحاظ سے میں نے تمہیں طاقت دے دی، اب تمہاری مرضی، تمہیں رحمان پسند ہے تو رحمان کے پاس آ جاؤ، تمہیں شیطان پسند ہے تو شیطان کے پاس آ جاؤ۔ خیر پروالو خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ اکبر، اتنا بڑا خیر العلوم یہاں موجود ہے، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، اور اگر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے چلے گئے، میں بھی بدتمیزی نہیں کرتا، میں بھی ہاتھ جوڑ کے جاؤں گا، خدا پاک کی قسم، اگر چاہتے ہو دنیا میں امن آ جائے، اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر سکون آ جائے، امن شانتی کے فیصلے ہو جائے، کردار بھی بن جائے، وقار بھی بن جائے، معیار بن جائے، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امیر و غریب و فقیر ہو، تمہیں اپنے گھروں سے اٹھ کر محمد کی رحمت والی چادر کے نیچے آنا پڑے گا، حضور کی تباہ والی چادر کے نیچے آنا پڑے گا۔ جو مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہ اپنے لیے، مومن کے لیے جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے حصے کو تکلیف ہو پورا وجود حرکت میں آتا ہے، پوری دنیا کے اندر رہنے والا جس حالت کے اندر ہے تو مسلمان ہے تو ہمارا بھائی، انما المؤمنون اخوہ، ہے تو ہمارا بھائی۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ اللہ اکبر میرا رنگ باہر کچھ اور ہے، میرا رنگ کچھ اندر اور ہے، یا اللہ رہنمائی کیسے ملے گی، اے اللہ پتہ کیسے ملے گا، خالق کائنات بتا کس کی مثال دو، ہمیں میرے محمد کے عمر کی مثال دے دے، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ 22 لاکھ مربع میل کا عمران ہے، مدینہ شریف میں دیسی گھی کی قلت ہو گئی، ولایتی تو تھا ہی نہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں ولایتی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی نہیں پتہ، اور چلو 2 نمبر تو دو نمبر ہی دے دو، وہ بھی نہیں ہے، 2 نمبر کی برانڈ ہے لیکن اس کے اندر 10 نمبر چھپا رکھا ہے۔ ہائے ہائے کوئی صاحب ابھی وقت آنے والا ہے، اللہ اکبر، جس چیز کی جس مہمان کی دعائیں حضور نے رجب کے مہینے میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، میرا نبی دعا کر کے گیا اب انشاءاللہ ہول سے لگے گی،
افطار پارٹیاں چلیں گی، افطار پیکیج ہوں گے، افطار پیکیج تصویر ٹک والی یہاں ہاتھ میں ہوگی، ٹوپی بناوٹی ہوئی یہاں پر سر کے اوپر ہوگی. آجو ماشاءاللہ روزہ دار بھائیوں کے لیے آفر ہے، فلانی کمپنی کی طرف سے آفر ہے. اللہ اکبر. 150 روپے کی 2 بوتلیں، 140 کی 1 بوتل ہے، 150 روپے کی 2 بوتل ہے. خدا پاک کی قسم یہ وہ بوتل ہے پی کر افطاری کے وقت وہ تراویح کے لیے نہیں جائے گا بلکہ سیدھا ہسپتال کے اندر جائے گا. کیا ایسا کاروبار ہے؟ پچھلے اسپتال کو جھٹکے میں نکل گیا، اب تو نیا آ گیا ہے، اب تو سارے کا سارا پرافٹ ہی پڑا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے جس پرافٹ کو کہہ رہا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جہنم کا چھتر بنا کے میں تجھے سے چھیڑ دوں گا. کر جتنا تیرا دل کرتا ہے. غریب امیر کی تمیز نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تیرے نہیں پتا میرا خدا ہے، میرے پر احسان کیا. بیس نہ کر میں نے پتا میرا روزہ ہے، تیرے نہیں پتا منہ چک کے آجا جیتے جیسے نہیں سی کیوں فرمایا سی خبردار اتنا بڑا بولنا اللہ کی قسم ورنہ خدا کفن کے ٹکڑوں پر بھی مجبور کر دے گا. خبردار اپنے آپ پہ رہے، اپنی اللہ اکبر بات پہ رہے، اپنی چادر کے اندر رہے. کسی غریب کو دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگانا یہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، بلکہ اس کے کپڑوں کے پسینے کو دیکھنا، اس کے ہاتھوں کے کھردرے کو دیکھنا، اس کی جتی پر میل کو دیکھنا. یہ ارمان لے کے آیا ہے میں اس کا دل نہ توڑوں، میں اس کا ارمان نہ توڑوں. کہتے کہ حاجی صاحب یہ بھی ہے. اب میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں جو آپ کی طاقت کے اندر ہے اور انشاءاللہ اس کا معیار بھی ہوگا. اس بول سے کیا ہو جائے گا؟ حاجی صاحب نے اوپر کے ٹھنڈا سانس لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا بیٹے خان لے گیا. دیکھو ماشاءاللہ یہ کیسا لگ رہا ہے، اس سے قیمت میں بھی گھٹیا نہیں ہے، اس سے قیمت میں بھی کم ہے اور کپڑا بھی اس کے معیار کے برابر ہے. انشاءاللہ کتنا کر کے دوں؟ اللہ انہیں پہلے پیسے بتا. انشاءاللہ تیرے پاس کے پیسے ہوں گے، میں اللہ کے لیے تیرے سے خیر خواہی کر رہا ہوں، کمانے والے بہت ہیں، دے جا. وہ ہونتے دے دی نہ ہوئی کوئی ایسا بے غیرت نہیں ہے جو ایسے ہی لے جائے گا. خدا کی قسم ہونتے دے دی نہ تے کوئی گال نہیں. یہ ایسا جملہ ہے جو تیرے گھر سے گمراہی کے بے حیائی کے سارے کچرے کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ ایسا جملہ ہے جو تیری دکان پر خدا کی خیر و برکت کے دروازے کو کھول دے گا. اللہ اکبر. عبدالحنان دکان پر آگے پیپسی کوک پیے گے، پیپسی پیے گے، چاہے کلو کھا لو اسٹرابری بھائی نہیں تو اپنے گھر سے کھا کے نہیں فرمایا جیسا اپنے ساتھ ہے ویسا غریب کے ساتھ کر. اللہ اکبر. ایسا رشتہ داروں کے ساتھ کر، جیسا یاروں کے ساتھ ہر پیار محبت ہے اس سے زیادہ بیوی کے ساتھ کر کے دکھا. ماں باپ کا حق ہے ان کو بول. خبردار دو چیزوں پر کوئی سمجھوتا نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. زانی زنا کر کے رو کے دکھائے گا معاف کر دوں گا، شرابی شراب پی کے معافی مانگے گا معاف کر دوں گا، اللہ اکبر چور چوری پہ معافی مانگے گا معاف کر دوں گا. لیکن دو گناہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ماں باپ کو لا کے قبر میں بھیجے گا، خود رو کے سمندر سارے بھر دے گا، معافی کوئی نہیں ملے گی. اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. میرے ساتھ کوئی شریکہ لا کے کھڑا کرے گا، بے شک زندہ ہو یا مردہ ہو، پڑا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو، لوہے کا ہو لکڑی کا ہو سونے کا ہو ہیروں کا ہو، خبردار میں نے برداشت نہیں کرنا. تیرے جسم کے اندر ایک پھانس دارو کی ایک تنکا چبھ جائے، اتنا بڑا وجود اتنے سے تنکے کو برداشت نہیں کرتا. اگر تیرا وجود تنکا برداشت نہیں کرتا تو میں اپنی خدائی میں شریکہ بھی برداشت کوئی نہیں کرتا. کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ بعون اللہ. اللہ کا شکر ہے توحید رچی بھی ہوئی ہے، توحید بسی بھی ہوئی ہے. اس لیے کہتا ہوں خدا کی قسم مٹ گئے مٹانے والے قرآن بھی آباد ہے، قرآن والے بھی آباد ہے. کیسے مٹا سکتے ہیں؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، نیاسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. جتنا مرضی کر لو اللہ کی قسم مدرسے کے داخلے بند کر لو، جو کچھ کر لو، اللہ اکبر این جی او کی مدد سے مدرسوں کی چھان بین کر لو، ہتھکڑیاں پکڑ دھکڑ سارا کر لو. ہم امن والے لوگ ہیں. جو نظریہ ہمارا ممبر پر ہے وہی جیلوں کے اندر ہوتا ہے، جو نظریہ ہمارا محرابوں میں ہوتا ہے وہی تختہ دار پر ہوتا ہے. ہم نے تو اعلان کر دیا حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، ممبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے. ہمیں غازی الدین شہید بننا بھی آتا ہے، ہمیں یوسف جوہان بھی بننا بھی آتا ہے. ہمیں اللہ کی قسم آج حق نواز زغوی یاد ہے، ہمیں امیر عظیمت یاد ہے، ہمیں اسلام آباد کے ٹول پلازہ پر صحابہ کا نعرہ لگا کر
خون میں نہانے والا بھی یاد ہے، ہمارے پاس مفتی محمود کی فکر ہے، ہمارے پاس غلام غوث ہزاروی کا جذبہ ختم نبوت والا بھی موجود ہے، ہمارے پاس یوسف بنوری بھی ہے، ہمارے پاس امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بھی ہے، ہمارے پاس لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیاروں، ہمارے پاس قائد لدھیان بھی ہے، ایک لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، میرے عزیزوں ہمارے پاس بڑے بڑے گوہر ہیں۔ الحمدللہ جتنے تم تاج میں سے موتی نکال سکتے ہو نکال دو، ایک بھی موتی نہ رہا، خدا کی قسم ہمارا تاج بھرا بھی نظر آئے گا، ہمارا گلشن ہرا بھی پیچھا نظر آئے گا۔ بولو بولو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و ختم نبوت، تاج و ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اسلام، ملک پاکستان، افغان پاکستان۔ ظالمو شرم کرو، ہم مسجدوں میں رو رو کے تمہارے لیے دعا کریں، تم ہمارے لیے قرآن پڑھنے والوں کا گہرا کام کرو، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ پکڑنے کے لیے، چھان بین کرنے کے لیے، پابندیاں لگانے کے لیے، فون شیڈول کے لیے، وہ میرے پیاروں میں دل کا دکھڑا کبھی میرا موضوع ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن کب طلب کب طلب کب طلب، کبھی تو ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے، لیکن پھر بھی ادب کے ساتھ بولتے ہیں، ہماری زبان پر گندگی آتی کوئی نہیں، ہم گالی دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے اچھا لکھا کرو، ہم تمہارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھا کہتے ہیں۔ اور میرے پیاروں، یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، کیا فائدہ اس پاکستان میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، نعت نہیں پڑھ سکتے، اپنی مرضی سے جلسہ نہیں۔ مولوی صاحب 32 دن کے بعد جب میرے عزیزوں پیسیوں آفس سے نکلتا ہے، نکل کے ٹھنڈا سانس دیتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ قرآن سنانے کی اجازت مل گئی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں اب تو سدھر جاؤ اللہ کے واسطے۔ یہ دیکھو کتنا کون بجمع تشنگی لے کے بیٹھا، بلال مسجد کی جگہ بھر گئی، وہ دروازے تک لوگ کھڑے ہوئے، تشنگی ان کو اپنی پیاس بجھانے دیا کرو۔ اگر 5 وقت کی اذان گونجے، اللہ اکبر 1 گھنٹے کی تقریب محلے کے اندر گونجے تو میری نہیں پتا نقصان ہوگا فائدہ ہوگا، لیکن جہاں جہاں قرآن کی آواز آتی رہے گی، رحمتیں بڑھتی رہے گی، قدور کے نفرتیں دور ہوتی رہے گی۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ملک کی طرف پہلی آنکھ اٹھانے والوں کو سے اللہ میں اس ملک کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری باتوں میں دعا لے کے جا رہا ہوں، آتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، گھر کے اندر آ گئے اور اپنی اہلیت محترمہ سے عبداللہ کی اماں کہ جی عمر کیا ہوا؟ آج کے بعد گھر کے سالن روٹی میں دیسی گھی نہ پکانا لگانا، بڑے خیر ہوئے۔ حضرت فرمانے لگے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے مدینے کے بازار میں پتہ لگا دیسی گھی غریب کے بس سے باہر ہو گیا، آج کے بعد زیتون کا تیل ہی گھر میں چلے گا، ہر غریب زیتون کا تیل استعمال کر رہا ہے تو زیتون کا تیل ہی چلے گا۔ وہ کہنے کہ عمر جی اللہ اکبر، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا بذوق کھانا ہے، اللہ اکبر، لیکن عمر تیرے گھر میں آئی ہو، تیرے بچوں کی ماں بن گئی، اللہ اکبر، تیرے دوتے پوتوں کی ماں دادی بن گئی، نانی بن گئی، لیکن عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، مجھے تیرے مزاج کا پتہ، تیرے ظاہر تیرے باہر کا پتہ ہے، عمر مجھے پتہ دیسی گھی کے علاوہ کوئی اور تیل تجھے موافق کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کیا ہوگا؟ معدہ خراب ہوگا لیکن مجھے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے دن زیتون کے تیل کا سالن پکا، عمر کے پیٹ میں ساری رات درد رہا، اگلے دن کسی درد سے پریشان رہے، دوسرے دن سالن پکا، بیوی کہنے لگی عمر 1 چمچی ڈال دوں تیرے لیے کہ نانا وہی کھاؤں گا جو یتیم اور غریب کھا رہے۔ جب 4-5 دن مسلسل تیل کا سالن پکتا رہا، زیتون کا سالن پکتا رہا، حضرت عمر جب دسترخوان پہ بیٹھتے یا کہیں بیٹھتے پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آتی، مروڑیوں کی آواز آتی، وٹ کی آواز آتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، اپنے پیٹ کا چمڑا پکڑا، 3-4 غصے میں پیٹ کو تھپڑ مارے کہ جتنا مرضی رو کے دکھا دے، جب تک غریب دیسی گھی نہیں کھائے گا، عمر کے دسترخوان پہ دیسی گھی نہیں آئے گا، تجھے زیتون استعمال کرنا پڑے گا۔ پھر وہی عمر ہے، زمین پہ بولتا ہے، اس کے بولنے پر آسمانوں پہ بولتا ہے، میرا حبیب زمین پر میرا عمر بولے، آسمان پر اس کے بولنے پر بولتا ہے۔ یہ وہی عمر ہے، شیطان دیکھ کر سلام کر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ وہی عمر ہے، آسمان کے فرشتے اللہ اکبر جس کے پیار کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ میرے پیاروں، اللہ اکبر کردار بنانا پڑے گا۔ ابھی شاہ کی نماز ہوگی، نماز کے بعد جب آپ میں بدر پڑیں گے، اللہ اکبر، تیسری رکعت کے اندر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھے گئے تو میرے سمیت سارے کہیں گے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یغفرک۔ دکان مسجد سے باہر نکلا، کماما گلی کے کھاما کے کتوں، اللہ اکبر، کیوں نکل گا کہ اللہ اکبر میرے کھڑے ہیں، اوئے اوئے بے تھالی کے پہنے، بے
کہہ رہا تھا تیرے سے لوں گا تیرے تجھے ہی دوں گا، تیرے سے دعوت مانگوں گا، جتنا لوں گا شکر ادا کروں گا، کبھی ناشکری نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، حالت یہ کہ مسجد سے باہر نکلا جوتا بھی کسی اور کا پہن کے چلا گیا ہے کہ نہیں چل کر کے گیا؟ یک رنگی دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، جو ظاہر نظر آئے وہ میرے باطن کے اندر نظر آئے۔ اگر میری ٹوپی میرا کردار کلمہ دکھائے تو میرے اندر بھی کلمہ ہونا چاہیے۔ یہ کلمہ پھولوں کی سیٹ پر بھی ایسا دکھائے اور تخت دار کے اوپر بھی ایسا دکھائے۔ اور میرے عزیزوں، معیار بنانے کے لیے، اللہ اکبر، انسان بننے کے لیے معیار نہیں کردار بنانا پڑے گا۔ جب کردار بن گیا تو معیار کردار ہمارا آسمانوں سے باتیں کرنے لگ جائے گا۔ تو کیا خیال ہے، آج سے اپنا کردار بنانے کی کوشش نہ کریں، کردار بنے گا قرآن کی قرآن کی آیتوں پر عمل کر کے، قرآن کے احکامات پر عمل کر کے، اور کردار بنے گا چہرے پہ جاذبیت شائستگیت آئے گی، زندگیوں کے اندر خوشحالی آئے گی، اولاد قدموں میں آگے بیٹھے گی، رزق دروازے پر آئے گا، اللہ رات کو سکون کی نیند بغیر گولی بغیر دوائی کے ڈپریشن کی گولی سے اللہ سلائے گا۔ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ناراضگیاں ختم کرنی پڑے گی، اللہ سے صلح کرنی پڑے گی، جب تک زندگی ہے 5 وقت ملاقات کرنی پڑے گی۔ اور اللہ اکبر، اور ایک ملاقات میرے پیاروں گزارنا کیا کرو، ورنہ تہجد میں تو ضرور کر لیا کرو، اور تہجد کی ملاقات ہے۔ اور نواقب کے اجتماع میں میرے عزیزوں میں ایک جگہ گیا، اللہ اکبر، ایک محکمے کے افسر آ گئے، ہم ناشتہ کر رہے تھے، مولانا دعا فرما دیجئے۔ میں نے کہا کیا دعا؟ مولانا اولاد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کوئی ڈاکٹر کا کوئی نہیں چھوڑا، کوئی اسپتال کوئی نہیں چھوڑا، کوئی میڈیکل سینٹر کوئی نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا اچھا، ہاتھ میرے بھی اٹھنے لگے، لیکن اللہ نے میرے دل کے اندر ڈالی۔ میں نے کہا کوئی زنانہ مردانہ بیماری کا نانا، حضرت اللہ کا شکر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ پیسے کی کمی کا نانا، مولانا پاک اشارہ کرو، پیسے پھینک دوں گا، گاڑی میرے پاس ہے، کہاں جانا ہے؟ اللہ اکبر، دل تو میرا دکھا تعویذ لکھ کے کہوں، اور کہوں زعفران سے لکھوں گا 20,000 روپیہ لوں گا، لیکن اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ بہت 25 سے کام چلا لیتے ہیں، اور یہ زعفران سے بھی لکھا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آہو کبھی وہ تبلیغ لکھنے والے میرے مخالف ہو جائیں، اللہ نہ کرے، زعفران سے بھی لکھا جاتا ہے کچھ کوئی، اور اصل انہی چیزوں کو ہوتے ہیں، تھوک والی شے کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہو۔ اللہ وہ کہنے لگے میاں بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا مجھے ایک اسپتال نہ بتا دوں؟ کہنے لگا کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہے۔ وارڈ نہ بتا دوں؟ کہنے لگا کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے بالکل بیڈ روم میں ہے۔ اللہ اکبر، اور ڈاکٹر کہاں ہے؟ میں نے کہا تیری سانسوں سے زیادہ قریب ہے۔ فیس کیا ہے؟ میں نے کہا تیری آنکھوں میں، تیری جیبوں میں نہیں، تیری آنکھوں میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ حیران شد رہ گیا کہ مولانا ڈاکٹر بھی گھر میں اور وارڈ میرے کمرے کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر میرے سینے، میری آنکھوں، میرے سانس سے زیادہ قریب ہے، اور فیس میری جیب میں نہیں، میری آنکھوں میں۔ مولانا میں تو جھٹکا سا سندھی آدمی ہوں، مولانا سلیس سا بتا دو آسان۔ میں نے کہا ہاں، اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، اور فیس اس کی سبحان اللہ، اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ اکیلا نہ جائیو، تیار ہو کے جانے کی ضرورت کوئی نہیں، اس حالت میں ہے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جانا، اللہ اکبر، بیوی کے ساتھ 2 رکعت تہجد پڑھ لینا، سلام پھیرنے کے بعد یوں کر کے ہاتھ اٹھانا، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، آنکھوں کو اشارے سے کہہ دینا، اور اپنی آنکھوں کی پلکوں کو آنکھ کے آنسوں سے گیلا کر لینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جیسا بچہ اندھیرے میں روئے ماں پا لیتی ہے، تو مصلی پہ رو کے دکھا، تجھے اللہ کی رحمت آ کے پالے گی۔ ماں کو بچہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، خدا کی رحمت کو بندہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے۔ ہم تو ہاں، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، خدا پاک کی قسم، وہ تو خود مبنا میرا اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی لینے کے لیے آتا کوئی نہیں۔ آج تمہارے مسئلوں کا حل اللہ نے مصلی پہ رکھا ہے، مصیبتوں سے چھٹکارے کا حل اللہ نے مصلی پہ رکھا ہے، پریشانیوں کا حل اللہ نے مصلی پہ رکھا ہے، روزی کا دروازہ کھلے گا مصلی پہ، بیٹیوں کے رشتے آئیں گے مصلی پہ۔ اللہ اکبر، یقین جانو مصلی اور وضو ہمارا ہتھیار ہے۔ آج میرے عزیزو، اپنے ہتھیار سے آراستہ ہو جاؤ، دنیا کی کلاشن ہوگی، دنیا کی بندوق ہوگی، یہ میرے عزیزو دشمن کا مقابلہ کرے گی، اور جو ہمارا ہتھیار وضو اور مصلی ہے، خدا کی قسم یہ ان حالات کا مقابلہ کرے گا جو آگے پیچھے اوپر نیچے سے بغیر ظاہر ہوئے وار کر رہے ہیں، پریشانیاں، دشمنیاں، عداوتیں، بغاوتیں،
باتیں، نہ چاقیاں، نفرتیں، زمین کے ٹکڑوں پہ نہ چاقیاں، اللہ اکبر پہ اولاد کی نافرمانیاں، مصلی پر آ جا، رب اکبر کی قسم پیار کی پینگے ڈال کے چلا جا، پھر دنیا کہے گی میں تیرا، جب تم مصلی پر آئے گا دنیا کہے گا کہ عرش والا کہے گا تو میرا میں تیرا بن گیا ہو۔ تو کیا خیال ہے، مصلی سنبھالنا چاہیے کہ نہیں سنبھالنا چاہیے؟ 5 وقت میں آنا، عبد الحنان کی تقریر پر اتنا مجمع، اللہ کرے فجر کی نماز میں بھی ایسے ہی آنا شروع ہو جاؤ، اللہ کرے ظہر عصر کی مغرب کے اندر پیار کی پھیکے ایسے پڑ جائے کہ 5 وقت ملاقات کر کے جاؤ، اللہ اکبر۔ دکان کے اوپر میرے عزیزو 10-15 سامان لیے، جب ایک سودا رہتا ہے تو کہتے دکاندار کہتے ہیں یہ تو لے جا بھائی، یہ رہ گیا تھا یہ بھی لے جا۔ جب عشاء کی نماز پڑھ کے صبح کی ملاقات کا وعدہ کریں، اللہ فرماتے بندے یہ بھی لے جا، بندے یہ بھی لے جا، بندے یہ بھی لے جا۔ ایک رحمتوں والی واحد دکان ہے، کپڑا لینا ہو فلانی دکان پر، جوتا لینا ہو ساتھ والی پر، سبزی لینی ہو ساتھ والی پر، پرچون کا سامان لینا ہو ساتھ والی پر۔ اللہ فرماتے میری تو دکان ہی ہے کہ رحمت بھی یہی ملے گی، برکت بھی یہی ملے گی، عزت کی تنگیاں بھی دور یہی ہوں گی، اولاد بھی یہی ملے گی، گھروں کی خوشیاں بھی یہی ملے گی۔ اے اللہ کوئی شیڈول تو ہوگا، وقفہ برائے نماز تو ہوگا، دکان کو تالا لگتا ہوگا، فرمایا میری دکان ہے کوئی لٹیرا نہیں آ سکتا، کوئی ڈاکو نہیں آ سکتا، جب میں خود ہی لٹا دیتا ہوں تو لٹیرے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کس وقت آؤں؟ فرمایا دنیا کی دکانیں راتوں کو بند ہو جاتی ہیں، میری دکان رات کو بھی کھلی ہوتی ہے۔ اللہ کیا لے کے آؤں؟ فرمایا عقیدت لے کے آنا، پیار لے کے آنا، ندامت لے کے آنا، شرمندگی کے آنسو لے کے آنا، احساس گناہوں کا لے کے آنا۔ اللہ اکبر، پھر میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزو یہ میں ٹول یہ جب میں یہاں سے جب میں پیلسی سے چلا تو کون سا وہ پھول آتا ہے راستے کے اندر، سیفن آتا ہے، اس نے مجھے دیکھا پیسے واپس کر دیے، مولانا السلام علیکم، نہیں بس پیسے ہو گئے، نہیں پیسے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ بندے کو دیکھ کر پیسے واپس کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب میری رحمت تیرے اظہار کو دیکھے گی، تیرے جھکنے کو دیکھے گی، تیری شرمندگی کو دیکھے گی، تیری اللہ اکبر ندامت کو دیکھے گی، پھر میں سودا بھی دوں گا، پیسے بھی واپس کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیسے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے میرا بندہ، جب تو ندامت کے ساتھ آئے گا میں گناہ معاف بھی کروں گا، گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل فرما دوں گا۔ ہے کوئی میرے جیسا دینے والا، ہے کوئی میرے جیسا لٹانے والا ہو تو سامنے آئے، جب برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ میں ساری گل مکتی مکا دیتی، میں ہوں اللہ اکبر، میرے ساتھ میں کہنے والا کوئی نہیں، میں واحد ہوں، دوسرا واحد کہنے والا کوئی نہیں، میں ہی اللہ، میں ہی رب، میں ہی خالق۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ کا میرا رب کون ہے؟ مسئلہ کرنے والا کون ہے؟ تحریر کا جام بھی پی کے چلے جاؤ، اللہ اکبر، ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ بچے دینے والا کون ہے؟ کاروبار گزرے ہوئے بسانے والا کون ہے؟ آباد کرنے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ پھر حکومتوں کے ساتھ میرے عزیزو جھگڑا کیوں پڑا ہوا ہے؟ حکومتوں کے ساتھ پھٹا کیوں پڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، ان کی تو اپنے کی لینے کی اوقات نہیں، وہ تجھے مجھے کیا دیں گے؟ چل حکومت والوں کو سمجھاؤ، IMF والوں کو سمجھاؤ، اقوام متحدہ والوں کو سمجھاؤ، ورلڈ بینک والوں کو سمجھاؤ، تیرے بھی اور ہمارے مسئلے پورے کرنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا، اب دل سے تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرنے جسے مراقبہ کہتے ہیں، اپنا دھیان اپنے دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، آنکھیں بند کرنے اور یوں کر کے اپنی